نماز کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا. جس بدن کے ساتھ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، جس بدن کو لے کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس بدن کے اوپر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو. ظاہری طور کا مطلب یہ ہے کہ دکھائی دینے والی ناپاکی، یعنی ہم پاک تو ہیں، ہمیں غسل کی ضرورت نہیں تھی، ہم گھر سے وضو کر کے چلے بھی تھے، لیکن راستے میں اتفاق سے ایسا ہوا کہ پیشاب کی چھینٹیں آ گئی، یا پاخانہ پڑا ہوا تھا اس کی چھینٹیں کپڑوں کے اوپر آ گئی، یا کوئی شراب لے کر کے نکل رہا تھا، شراب اس کے ہاتھ سے چھلکی اور ہمارے کپڑوں پر اور بدن پر آ گئی. یہ وہ ناپاکی ہے جو انسان کے بدن پر لگتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں، جس کو ظاہری ناپاکی کہتے ہیں. جب انسان نماز کے لیے آئے تو اس بات کا بھی خیال کرے کہ میرے بدن کے اوپر کوئی ظاہری ناپاکی تو نہیں ہے. اگر پیشاب کی چھینٹوں کا خطرہ ہے تو اس کو دھوئے، اور اگر پاخانے کی چھینٹوں کا خطرہ ہے تو اس کو دھوئے، یا کوئی اور ناپاکی لگی ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے، یہ بھی ظاہری طور پر جو دکھائی دیتی ہے. ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، ناپاکی بڑی ناپاکی، جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر آتا ہے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، شراب ہے. یہ بڑی ناپاکی ہے، یعنی اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو پھر بدن پر یا کپڑوں پر لگنے کی شکل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ لگی کتنی ہے. اگر 10 کا جو سکہ آتا ہے، 10 کا سکہ اگر اس 10 کے سکے کے برابر لگ چکی ہے یا اس سے زیادہ لگ چکی ہے تو پھر ایسی شکل میں اتنی ناپاکی لگنے کے ساتھ، چاہے وہ کپڑوں پر لگی ہو یا بدن پر لگی ہو، نماز نہیں ہوگی. پاخانہ، پیشاب اور شراب ایسے ہی لگی تو ہے لیکن 10 کے سکے سے کم لگی ہے. اگر 10 کے سکے سے کم لگی ہے اور آپ نے لگنے کے ساتھ انجانے میں، بھولے میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ لگی ہوئی ہے، جان بوجھ کر کے آپ کو پتا ہے کہ لگی ہوئی ہے اور آپ جان بوجھ کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھی بڑی ناپاکی جس کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ، ہلکی ناپاکی، یعنی جو دکھائی نہیں دیتی، یا دکھائی تو دیتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ علت پائی جاتی ہے، یعنی حلال ہونے کی صفت پائی جاتی ہے. جیسے جو جانور ہیں جن کو کھانا جائز ہے، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، بھینسا ہے، بکرا ہے، ہرن ہے، گائے ہے، یہ وہ جانور ہیں جو شریعت کے اندر حلال ہیں، کھا سکتے ہیں. اگر ان جانوروں کا پاخانہ اور پیشاب بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ لگا کتنا ہے. اگر بدن کے چوتھائی حصے پر لگا ہے، یعنی پورے بدن کے آپ 4 حصے کر لو، یا جسم کا جو ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہیں الگ الگ، دونوں پیر ہیں، ان ایک ایک عضو کے 4 حصے کر لو اور ایک حصے پر لگ جائے تو پھر اتنی ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. یا فرض کر لیں میں یہ کرتا پہنا ہوا ہوں، اس کرتے کے اوپر نجاست خفیفہ لگ گئی، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کا پیشاب لگ گیا، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتنے کرتے پر لگا ہوا ہے. اگر چوتھائی کرتے پر لگا ہوا ہے، چوتھائی حصے پر لگا ہوا ہے تو ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی سے کم لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دوسری شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے کہ بدن پاک ہو ظاہری نجاست سے، یعنی نجاست غلیظہ سے بھی اور نجاست خفیفہ سے بھی. تیسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، اور کپڑوں کا پاک ہونا انہی ظاہری نجاست سے جس کا بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. جیسے بدن کا پاک ہونا ظاہری ناپاکی سے ضروری ہے، ویسے ہی کپڑوں کا پاک ہونا بھی ظاہری ناپاکی سے ضروری ہے. یہ تیسری شرط ہے.